ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے ہیں نا، ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا۔ اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے، یہ حنفی اور ہیں۔ پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کی۔ یہ کتاب انہیں کی ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے۔ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین، شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے۔ امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے۔ ابن حجر مکی صوفی، اس نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا۔ امام ذہبی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کو ڈکلیئر کیا۔ یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کی ہے۔ آپ بریلوی جان نہیں چھوڑوا سکتے۔ اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن خود اعلیٰ حضرت امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے، یہ کتاب انہیں کی ہے۔ ایک عبدالحق محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے، باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ سب متفق ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے۔ میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہ یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے۔ نہ یہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو؟ پیسے کمانے واسطے۔ الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب، یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے، بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے چھاپ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو کچھ لکھے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن آپ کی تو پیر ہے، یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو آپ فنا فی الشیخ ہونا، آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے۔ آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر، سارے پیران دے پیر، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر، ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں۔ او جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، او پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا۔ یہ ساری گلاں انہاں نوں نہیں پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ جو وہ کہتے ہیں جی وہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تہمتاں، چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے۔